پروگرام نمبر 45۔ السلام علیکم۔ ہم خدا پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج اپنے پروگرام کے آخری آدھے حصے میں ہم آپ کو کتاب مقدس میں پائے جانے والی ایک پریم کہانی مختصر طور پر سنائیں گے، اس لیے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ یشوع بنی اسرائیل کی قیادت کرتے ہوئے انہیں ملک کنعان تک لے گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کو وہاں سے نکالنے اور ان کو ملک کنعان میں داخل کرنے اور بسانے کے لیے خود ان کے آگے آگے جا کر ان کے دشمنوں کو ان کے آگے سے بھگایا، کیونکہ خدا نے مدتوں پہلے ان کے باپ دادا ابراہیم سے ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آج ہم یشوع کی کتاب کے بعد آنے والی دو مقدس کتابیں دیکھیں گے۔ یہ کتابیں قضات اور روت کی کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یشوع نبی اور داؤد نبی کے درمیانی زمانہ میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ قضات کی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے یشوع نے اپنی وفات سے پیشتر بنی اسرائیل کو جو پیغام دیا اسے دیکھیں گے۔ یشوع کی کتاب کے آخری باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یشوع نے بنی اسرائیل کے سرداروں اور بزرگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے دلوں کو خدا کی محبت اور فرمانبرداری اور اس کے خاص احساس کو یاد رکھنے کے لیے گرمایا، اور ان کی ہمت بندھائی اور حوصلہ دلایا کہ دیکھو وہی ہمارا خدا ہے جس نے ہمیں مصر کی غلامی سے رہائی دلائی اور وہ خوبصورت اور سرسبز و شاداب سرزمین عطا کی جہاں ہم بستے ہیں۔ یشوع نے اپنے آخری پیغام میں ان سے کہا کہ اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب دیا کہ ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ قضات کی کتاب کے دوسرے باب میں خداوند فرماتا ہے، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے۔ اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رخلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت ہرس میں افرائیم کے کوہستانی ملک میں اس کو دفن کیا، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی۔ اور اس کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل سے کیا جانتی تھی، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو انہیں ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ اس طرح بنی اسرائیل خداوند اپنے خدا کو بھول بیٹھے۔ انہوں نے سرکشی کی اور اپنے ارد گرد بسنے والی قوموں کے مذہب میں دلچسپی لی اور ان کی پیروی کرنے لگے۔ وہ لوگ نہ تو خدا سے واقف تھے اور نہ ہی ان کے پاس خدا کا کلام تھا۔ وہ بال کی پوجا کرتے تھے۔ بال ایک دیوتا تھا جسے کنانی اپنا خدا مانتے تھے۔ وہ اپنے پاس بال کی مورتیاں بنا کر رکھتے اور ان کی پوجا اور پرستش کرتے تھے۔
جو قومیں بال کی پوجا کرتی تھیں ان کا خیال تھا کہ وہ خدا کی پرستش کرتی ہیں۔ دراصل وہ قومیں اپنی خواہشوں اور اپنی چاہتوں کی اور شیطان کی پوجا کرتی تھیں۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھیں کیونکہ شیطان نے انہیں فریب دے کر ان کی مت مار دی تھی۔ اس طرح اکثر اسرائیلی بھی شیطان کے فریب میں آ کر اپنے زندہ خدا سے منہ موڑ بیٹھے تھے اور اپنے ارد گرد کی قوموں کی طرح بال دیوتا کے پجاری بن چکے تھے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے اسرائیلی خدا کو چھوڑ گئے اور انہوں نے شریعت کی راہ سے اور خطا کی قربانی کے طریقے سے جو خدا نے انہیں بخشا تھا منہ موڑ لیا۔ انہوں نے خدا کی سچی راہ اپنانے کی بجائے جھوٹ کی راہ اپنائی، یعنی کہ بال کے مذہب کی راہ۔ خدا نے کوہ سینا پر جو 10 احکام فرمائے تھے ان میں سب سے پہلا حکم یوں کہتا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں ان پر رحم کرتا ہوں۔ مگر اکثر اسرائیلیوں نے خداوند اپنے خدا کی تعظیم نہ کی، اسی لیے خدا نے انہیں سزاوار ٹھہرایا۔ قضات کی کتاب کے 2 باب کو آگے چلاتے ہوئے خداوند کا کلام فرماتا ہے، اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھوں میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں جو آس پاس تھے بیچا، سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے آگے کھڑے نہ ہو سکے، اور وہ جہاں کہیں جاتے خدا کا ہاتھ ان پر ہمیشہ بھاری رہتا، جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی، سو وہ نہایت تنگ آ گئے۔ اسی طرح قضات کی کتاب بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے بار بار اپنا دل سخت کیا اور خداوند سے پھر گئے، اسی لیے خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ وہ وقتاً فوقتاً ان کو سزا دیں اور تنگ کریں، تاکہ ان کو ان کا گناہ یاد آئے اور وہ توبہ کریں اور انہیں تباہی سے بچا لیا جائے۔ ہر بار جب بھی بنی اسرائیل نے سچے دل سے معافی مانگی تو خدا نے ان کو دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے قاضی مقرر کر دیا۔ ہم ان سورماؤں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے جنہوں نے صرف 300 ہوتے ہوئے ایک بڑی زور آور فوج کو شکست دے دی، یا پھر سمسون جو اکیلا ہی 1000 سپاہیوں پر بھاری تھا۔ مگر وقت کی نزاکت ہمیں اس کی تفصیل سے روک رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی بہادری کی داستانیں قضات کی کتاب میں پڑھنے کا موقع مل جائے۔ مختصر یہ کہ قضات کی کتاب بتاتی ہے کہ ہر مرتبہ جب بھی بنی اسرائیل نے خدا کو چھوڑا اور اس کے کلام کو ترک کر دیا تو خدا نے ان پر سزا جاری کر دی تاکہ وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہوں، اور خدا انہیں چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی لیڈر یا قاضی مقرر کر دے جو ان کو ان کے دشمنوں سے رہائی بخشے۔ مختصر طور پر قضات کی کہانی کا خلاصہ یہی ہے۔ بنی اسرائیل نے بار بار خدا کی نافرمانی کی، تو کیا بنی اسرائیل کی وعدہ خلافیاں خدا کی وفاداری کو روک سکیں؟ ہرگز نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا نے فردن ہر خطا کار کو سزا دی، مگر اسرائیلی قوم کو مجموعی طور پر بچائے رکھا، کیونکہ خدا نے ابراہیم سے مدتوں پہلے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا کہ دنیا کی تمام قومیں تیری نسل کے سبب سے برکت پائیں گی۔ خدا پاک نے حضرت ابراہیم کی نسل کو ایک ایسی امت بنا دیا جس کے وسیلے سے دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں آیا۔ خدا کے اس خوبصورت منصوبے کو کوئی شے نہ روک سکی، نہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، نہ فرعون کا ظلم و ستم، نہ مصریوں کی سنگ دلی، نہ کنانیوں کا زور، نہ بال جیسا جھوٹا مذہب، اور نہ ہی خود شیطان۔ خدا نے بنی اسرائیل کے ذریعے
دنیا کے اندر جو نجات دہندہ بھیجنا تھا اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکتی تھی۔ اب ہم اس چھوٹی سی کتاب کا نظارہ کرتے ہیں جو قضات کی کتاب کے بعد آتی ہے، یعنی روت کی کتاب۔ اس کتاب کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ کہانی اس دلکش پھول کی مانند ہے جو بدبودار کچرا خانے میں اگا ہوا ہو، کیونکہ یہ اس عورت کی کہانی بیان کرتی ہے جو بگڑی ہوئی سرکش نسل کے درمیان رہتے ہوئے خدا سے محبت کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو روت کی ساری کتاب کی مکمل سیر تو نہیں کرائیں گے، مگر اس کا خلاصہ ضرور بتاتے چلیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ روت ایک بیوہ تھی۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہ تھا، بلکہ وہ موابی قوم سے تھی اور مواب کے علاقے میں رہتی تھی، جو اسرائیل کے علاقے کے جنوب میں واقع تھا۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ موابی قوم بت پرست قوم تھی، اور وہ اسرائیلیوں کو اور خدا کو دونوں کو حقیر جانتی تھی۔ روت موابی قوم میں سے تھی، مگر اس کا موابی ہونا اسرائیل کے خدا سے نفرت اور حقارت کا سبب نہیں تھا۔ دراصل روت اسرائیل کے خدا پر دل و جان سے ایمان رکھتی تھی۔ روت نے سن رکھا تھا کہ خداوند خدا نے بنی اسرائیل کی جماعت کو مصریوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے کیسے کیسے عجیب اور عاجز کر دینے والے معجزے کیے تھے۔ روت نے نجات دہندہ کے بارے میں تورات شریف کے اندر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کی قابل یقین باتیں بھی سنی ہوئی تھیں کہ نجات دہندہ خدا کی طرف سے ہوگا، اور نجات حاصل کرنے کا واحد طریقہ جو خدا نے بنایا ہے وہ یہی ہے۔ روت دل و جان سے خدا پر ایمان لائی، اور اس نے اپنا پیغام و کلام جو بنی اسرائیل پر آسمان سے نازل کیا تھا، روت نے اسے قبول کر لیا۔ اب ہمیں روت کی بابت جو جاننا چاہیے وہ یہی ہے کہ روت موابیوں کی بت پرست قوم میں رہتی تھی، اور روت کے ماں باپ بھی بت پرست تھے۔ روت اپنے ہی مذہب میں پیدا ہوئی، مگر اب اس کا ایمان اپنے باپ کے مذہب پر نہ تھا۔ اب روت بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روت کی یہ پسند کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کیا روت کو اپنے باپ کے گھر میں اسی کے مذہب کے ماتحت رہنا چاہیے تھا اور ایسے آدمی سے شادی کرنی چاہیے تھی جو بنی اسرائیل کے خدا سے لا تعلق ہوتا؟ یا کیا اسے اپنے باپ کا گھر اور مذہب چھوڑ دینا چاہیے تھا اور اسرائیل میں آ جانا چاہیے تھا؟ یہی وہ مشکل پسندی تھی جسے روت کو اپنانا تھا۔ اس سے پیشتر کہ ہم روت کی چنی ہوئی راہ کے بارے میں معلومات لیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ روت کی ایک جٹھانی بھی تھی جس کا نام عرفہ تھا۔ روت کی طرح عرفہ بھی اسرائیل کے خدا کو مانتی تھی۔ اسی طرح روت کی جٹھانی عرفہ کو بھی یہ چناؤ کرنا پڑا کہ آیا وہ اپنے باپ کے مذہب پر چلتی رہے یا پھر خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے پیچھے چلے گی۔ روت اور عرفہ نے کون سا رستہ اختیار کیا؟ عرفہ نے آسان رستہ چنا تاکہ وہ اپنے باپ کے گھر ہی میں رہے اور اپنے باپ کے ہم مذہب شخص سے شادی کر لے، مگر روت نے مشکل راہ اختیار کی، یعنی اپنے باپ کے گھر کو اور مذہب کو چھوڑا اور اسرائیل کے ملک میں آ گئی۔ روت کو معلوم تھا کہ کوئی بھی دو معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص موابیوں کے دیوتا اور اسرائیل کے خدا دونوں کی اکٹھی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے روت نے اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑا اور اس نے فیصلہ کیا کہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی انسان کی بجائے خدا کا حکم مانا جائے۔ روت نے اپنی مرضی سے اپنے گھرانے اور سہیلیوں کو چھوڑا اور سچے اور زندہ خدا کی فرمانبرداری کرنا پسند کیا۔ وولف کہتا ہے کہ جو شہد کا طالب ہے لازم ہے کہ وہ مکھیاں لڑائے، یعنی مکھی کا ڈنک کھائے بغیر شہد نہ آئے۔ اسی طرح روت نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا اور اسرائیل کے علاقے میں ایک شہر بیت لحم کی طرف چل پڑی۔ اب بوئز نامی ایک شخص بیت لحم کا باشندہ تھا۔ بوئز اسی راہب کا بیٹا تھا جس نے
यशवा और कालब को जासूसी के दौरान पनाह दी थी। जब यरू शहर पर तबाही आई, जैसा हम पिछले सबक में देख चुके हैं, बोएज खुदा का नेक बंदा था और खुदा के कलाम की दौलत से दौलतमंद हुआ था। बोएज बड़े माल का मालिक था, अनाज के खेतों का भी मालिक था, मगर अब तक उसके पास बीवी ना थी। खुदा का कलाम बताता है कि रूत की आदत थी कि वो हर रोज़ सुबह सवेरे उठती और जौ की बालें चुना करती थी जो फसल की कटाई के दौरान नीचे गिर पड़ती थी। रूत गरीब औरत थी और मूसवी शरीयत के मुताबिक गरीब को इस तरह बालें चुनने की इजाज़त होती थी ताकि वो भूखों ना मरे। इस तरह खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने उसकी रहनुमाई की ताकि वो राहब के बेटे बोएज के खेत में जाकर बालें चुने। बोएज ने रूत को अपने खेत में बालें चुनते देखा और बहुत जल्द रूत के नेक किरदार से वाकिफ हो गया। बोएज नेक बंदा था और वह जान गया कि रूत एक नेक औरत है। आपके अंदाजे के मुताबिक क्या हुआ होगा? इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं। हाँ, बोएज और रूत दोनों एक दूसरे पर मरने लगे और उनको बड़ी मोहब्बत हो गई। आखिर दोनों ने शादी रचा ली। रूत ने अपनी ज़िंदगी में खुदा को और खुदा के कलाम को मुकद्दम रखा और बरकत पाई। खुदा का कलाम शाहिद है कि रूत और बोएज के बेटा हुआ और उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। ओबेद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ जो इसराइल का जाना पहचाना बादशाह था और नबी भी, जिसने बहुत से ज़बूर या मज़ामीर लिखे। और दाऊद ही की नस्ल से नजात दहिंदा पैदा हुआ, यानी दुनिया का नजात दहिंदा जिसकी पेशगोइयाँ सब नबियों ने की थीं। इस तरह हम देखते हैं कि खुदा ने रूत की ज़िंदगी से बड़ा काम लिया, हालांकि वो इसराइली कौम से ना थी। जब इसराइलियों ने खुदा की तरफ से सरकशी की और गैर मबूदों की पूजा करने लगे, उस वक्त रूत ने गैर मबूदों की पूजा छोड़ दी और इसराइल के सच्चे और ज़िंदा खुदा की परस्तिश करने लगी। इस तरह खुदा ने रूत की मदद की ताकि वो बैतलहम में बोएज से शादी करे और इसराइल के अजीम बादशाह दाऊद की परदादी बने। हम देखते हैं कि खुदा का नजात का मंसूबा करीब करीब आता जाता है ताकि दुनिया का नजात दहिंदा दाऊद की नस्ल से पैदा हो और बैतलहम शहर में जन्म ले। अब हमें यहीं रुकना है। खुदा ने चाहा तो अगली बार हम दाऊद नबी की ज़िंदगी के हालात जानेंगे जो रूत और बोएज की नस्ल से था और बैतलहम शहर में पैदा हुआ। आज इस सवाल के साथ आपको रुखसत करते हैं, आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? क्या आप रूत की जेठानी उर्फा को पसंद करते हैं जिसने आसान राह चुनी, या बहादुर रूत को जिसने अपने बाप का घर और मज़हब छोड़ा और एक सच्चे खुदा के पीछे चलने लगी? इस सबक को सुनने का शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे।